اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 164 ختم ہو چکی ہے, 165 شروع ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعَذَابِ. یہ جتنی نشانیاں بیان ہوئیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی, جب انسان ان پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کے عجیب و غریب مناظر وہ اس کے سامنے آتے ہیں. رات جو بیان ہوا کچھ تھوڑی سی بات اس میں بھی ہوئی کہ اللہ رب العزت کی جو کائنات ہے وہ کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے, اور اس کی کتنی وسعت ہے, اور کتنا اس کا پھیلاؤ ہے, اور کتنی اس کی لامحدودیت ہے. اب اس سب کا تقاضا یہ تھا, اب اس پچھلی آیت میں اور اگلی آیت ان کے درمیان میں, ان دونوں آیات کے درمیان میں ایک بات اور بھی ہے. وہ بات یہ ہے, ایک پیغام ہے بہت بڑا. وہ پیغام یہ تھا کہ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان یہ سب کچھ سن کر سمجھ کر وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتا, ایمان لاتا, اسی سے ڈرتا, اسی سے محبت کرتا, اسی سے توقع رکھتا, اسی سے امید رکھتا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود, اس سب کچھ کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اور من سے, الناس لوگوں, وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے, وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے, من وہ, یتخذ بناتے ہیں, من یتخذ جو بناتے ہیں, من سے, دونی سوا, سوائے, اللہ اللہ, من دون اللہ اللہ کے سوا, اندادا یہ لفظ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا, دوسرے رکوع تیسرے رکوع کے شروع میں ہم پڑھ آئے تھے. اندادا ند کی جمع ہے, ند, ند شریک, انداد شرکا جمع ہے, انداد شرکا. یہ لفظ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے, یہ لفظ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے, اور وہ اس طرح آیا ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا, ما شاء اللہ وما شئت, ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں گے, جو اللہ چاہیں گے اور جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ فقط, صرف اتنا کہو کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. ہاں, اور 15ویں پارے میں ہم پڑھیں گے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. 15 دن وحی رک گئی تھی, وحی نہیں آئی. پھر جب وحی آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں کبھی بھی کہ میں ایسا کروں گا, بلکہ الا ان یشاء اللہ, یہ کہیں اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا, انشاءاللہ ایسا ہوگا. تو وہ جو ند کا لفظ ہے شریک,
اندادا شرکا شریک. ومن الناس لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اندادا اوروں کو شریک. جو پچھلی آیت پڑھی اس کا تقاضا یہ تھا اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانا جاتا، نشانیاں یہی تھیں. لیکن اس کے باوجود ومن الناس لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اندادا اوروں کو شریک، اللہ کے سوا اوروں کو شریک بناتے ہیں. یحبون وہ محبت کرتے ہیں، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، ہم ان سے، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں کا جیسا کہ حب بھی محبت کرنی چاہیے اللہ سے، کحب اللہ جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت ان کو اللہ سے کرنی چاہیے. والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین آمنو اور جو لوگ ایمان لائے، اشد وہ سب سے زیادہ حباً محبت کرتے ہیں للہ اللہ سے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان کی سب سے شدید محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لفظی ترجمہ یہ. تو اشد حبا للہ وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. ہمارا ہر جو تعلق ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور سب سے اوپر والے لیول پر اللہ کی ذات ہے. جیسے ہمارا ڈرنا، ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم یہ بار بار پڑھیں گے، اتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ کی ذات ہے اس سے ڈرا جائے. لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرا جائے. ابھی ہم نے 2-4 روز پہلے پڑھا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے. سب سے زیادہ جس ذات کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے. سب سے زیادہ امید اور توقع جس ذات سے ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے. سب سے زیادہ محبت جس ذات سے ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد انسانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر انسانوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. پھر آپ کے بعد والدین ہیں، تیسرے نمبر پر والدین آتے ہیں. پھر والدین کے بعد درجہ بدرجہ پھر اور لوگ آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی ذات، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پھر اس کے بعد والدین. والذین آمنوا جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ وہ سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. اور اس کا پتہ تب چلتا ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ایک طرف کسی اور کی محبت آ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی محبت آ رہی ہوتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کو پریفر کرتا ہے. اس کی ایک مثال، بہت مثالیں ہیں لیکن ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک طرف اللہ ایک طرف بیٹا. بیٹے کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بڑا ہو، پھلے پھولے، جوان ہو، شادیاں ہوں، بچے ہوں، خوش ہو، آسائشات ملیں. اولاد کی محبت کا تقاضا یہ ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ گردن پہ چھری پھیر کے ختم کر دو اس کو. اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے.
اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ گردن پہ چھری پھیر کے ختم کر دو، اور ان کے ذہن میں ہے کہ میں اس کو چھری پھیروں گا اور یہ ختم ہو جائے گا. آزمائش یہی تھی نا. اور بیٹے کی محبت کا تقاضا کیا تھا کہ نہیں، اس کو تو کانٹا بھی نہ چبھے، چہ جائے کہ باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کانٹا بھی نہ چبھے، یہ تو بڑے جوان ہو، شادیاں ہوں. اب یہاں پر پتہ چلا کہ نہیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی محبت کو پیچھے، اللہ کی محبت کو آگے رکھا. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ولو، اور کاش، یرا، جان لیں، ولو یرا، اور کاش جان لیں، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جو ظالم ہیں. ولو یری الذین ظلموا، کاش یہ ظالم جان لیں، اذ، جب، یرونا، یہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب. اذ یرون العذاب، جب یہ عذاب دیکھیں گے تب ان کی سوچ کیا ہوگی؟ کاش یہ آج جان لیں. اور تب ان کی سوچ کیا ہوگی؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ان، کہ بے شک، القوہ، طاقت، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعا، ساری کی ساری. ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک طاقت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قدرتوں کا مالک صرف و صرف اللہ تعالی ہے، اور سارے اختیارات کا مالک صرف و صرف اللہ تعالی ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، تب یہ جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں، قدرتوں اور اختیارات کا مالک اللہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، شدید، بہت سخت، العذاب، عذاب دینے والے. وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالی بہت سخت عذاب دینے والے. یہ بات تب ان کو سمجھ آئے گی، اور کاش یہ بات ان کو آج ہی سمجھ میں آ جائے. یاد رکھیے گا، انسان طاقت کے سامنے جھکتا ہے. ایک اٹل قدرت کا اصول سمجھ لیجئے، انسان طاقت کے سامنے جھکتا ہے. بادشاہوں کو سجدے کیے جاتے تھے، کیوں؟ طاقت، اختیارات ان کے پاس ہیں. کچھ قومیں آگ کی پوجا کرتی رہی ہیں، کیوں؟ بڑی پاورفل چیز ہے، مجال ہے کسی چیز کو چھوڑ دے، ساری طاقت آگ کے اندر ہے، جلا کے راکھ کر دے. کچھ لوگ بڑے بڑے جانوروں کی پوجا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑے طاقتور جسیم ہیں، انسانوں کے اندر آ جائیں تو انسانوں کو روند کے اور کچل کر رکھ دیں. یہ انسانی سوچ، فطرت کہہ لیجئے، انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ طاقت کے سامنے جھکتا ہے. اب غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، اور ان کے سامنے جھکتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ کی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں صرف میرے سامنے جھکو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو، میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو اطاعت اور فرما برداری ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، انسان کو ہی ہے. باقی جتنی طاقتیں ہیں نا، ان کی اگر بات مانی جائے تو اس میں فائدہ ان طاقتوں کا ہوتا ہے. وہ جو جھکنے والے ہیں ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ہاں، اللہ کی ذات ہے، جب انسان جھکتا ہے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا، اللہ اپنی جگہ اپنے کمال پہ ہیں، فائدہ اس انسان کو پہنچتا ہے. یہی اللہ چاہتے ہیں. ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قدرتوں کا اور سارے اختیارات کا مالک اللہ کی ذات ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، شدید العذاب، سخت عذاب دینے والے ہیں. اس، جب،
یعنی وہ منظر دیکھنے والا ہوگا جب تبرأ بیزاری، براءت، لا تعلقی، استبرأ جب لا تعلقی ظاہر کر دیں گے، براءت ظاہر کر دیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی اتباع کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، استبرأ الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، جب وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، من سے، الذین ان لوگوں، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی۔ جب دنیا میں انسان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر، اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر گمراہوں کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے کہے مانے جاتے ہیں، ان کے منشور مانے جاتے ہیں، ان کے دستور مانے جاتے ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کی ہر بات پہ لبیک کہا جاتا ہے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، یہ منظر ہم بار بار پڑھیں گے، تو وہ جو بڑے تھے نا لیڈر، جن کو فالو کیا جاتا تھا، جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، وہی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، وہ جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے، ایسے ہی ہمارا نام لگا رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا ہمارے پیچھے چلو، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ وہی انکاری ہو جائیں گے، وہی منکر ہو جائیں گے۔ استبرأ جب لا تعلقی ظاہر کر دیں گے، منکر ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، جن کو فالو کیا گیا، جن کے پیچھے چلا گیا۔ کن سے لا تعلقی کریں گے؟ من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے۔ وَرَأَوْا اور یہ سب دیکھ لیں گے، العذاب عذاب، وَرَأَوْا العذاب یہ سب عذاب دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ اور ٹوٹ جائیں گے، بہم ان میں، الاسباب جتنے تعلقات تھے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور سارے تعلقات اس دن ٹوٹ جائیں گے ان کے درمیان۔ کوئی لیڈر اپنے کسی پیچھے چلنے والے اور اپنے کسی رکن کے کام نہیں آئے گا اگر وہ گمراہ تھا۔ ہاں نیک لوگ یقیناً نیک لوگوں کی سفارش بھی کریں گے اور ان کے لیے فائدے کا باعث بھی بنیں گے، لیکن وہ تمام لوگ جو برائی کے لیڈر تھے، جو برائی کے راستے پہ لے کے چلنے والے تھے، اور قومیں جن کے پیچھے چلی ہیں برائی کے راستے پر، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ خاص طور پر فرعون کا، کہ فرعون نے اپنی قوم کو لیڈ کیا، اور کس چیز میں لیڈ کیا؟ گمراہی میں، اور پوری قوم فرعون کے پیچھے لگی، کس چیز میں؟ گمراہی میں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرعون اپنی قوم سے ہی برات کا اظہار کر دے گا، یا اللہ میں تو جانتا ہی نہیں، بے وقوفی حماقت ان کی تھی۔ یہ استبرأ الذین اتبعوا، اس لیے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ وہ قیامت کے دن بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا جب لا تعلقی ظاہر کر دیں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جو پیروی کرنے والے تھے، ورأوا العذاب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب اور ان کے درمیان سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں، اس لیے آج سبق کو ہم یہیں تک کرتے ہیں۔